لے آئیں گے. یعنی کہ اب یہ خطاب جو ہے یہ مدینہ کے ان نیو مسلم سے ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے. تو اب ان لوگوں کے کان میں جو پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑھی ہوئی تھی وہ سب انہوں نے اپنے نیبرز یہودیوں سے سنی رکھی تھیں. تو ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ چونکہ یہ لوگ پہلے سے ہی نبیوں کی باتیں کرتے ہیں، آسمانی کتابوں کی باتیں کرتے ہیں، تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ ایک آخری نبی آ گئے ہیں جو آسمانی کتاب کے ساتھ آئے ہیں تو یہ تو فوراً ہی ایمان لے کر آ جائیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی. دانستہ ہوتا ہے انٹینشنل. جی آپ نے آن کر دیا؟ اچھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے یعنی پرائیویٹ گفتگو تو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو وہ باتیں بیوقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں. یہ مائنڈ سیٹ مجھے بہت فنی لگا تھا. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اب آپس میں کہتے تھے کہ مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو ہماری آپس کی پرسنل باتیں، جو ہماری کتاب کی باتیں ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے گواہی میں یہ بتا دیں. ان کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی یا اللہ تعالیٰ کے علم کا مجھے لگتا ہے کلیئر ہی نہیں تھا. کیا تھا، ان کو سمجھ نہیں تھی اتنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ چیز منع کرتے تھے. اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھتے ہیں. یہاں امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم جو نہیں رکھتا اللہ کی نظر میں وہ ان پڑھ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کو ریفر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے دنیا میں وہ پی ایچ ڈی بڑی بڑی ڈگریوں والے ہوں، لیکن اگر ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے تو اللہ کے سامنے وہ ان پڑھ لوگ ہیں، امی لوگ ہیں. تو دوسرے اور وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی ہی امیدوں، اپنے ہی فیکٹس، اپنی ہی آرزوؤں کو لے کر ریزیوم کرتے ہیں، اپنے وہم و گمان پر بیس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ تو ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. یہی جو مائنڈ سیٹ ہے یہ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے. ہم تو ایمان والے لوگ ہیں، اچھا تھوڑے دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے سزا بھگت کے، جانا تو پھر جنت میں ہی ہے نا. ایگزیکٹلی آپ مطلب دل ڈر جاتا ہے یہ بات دیکھ کر کہ مسلمانوں میں یہ کانسیپٹس کیسے آ گئے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اب اس عہد کو لے کر بھی ایک مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں بچپن میں اپنے گھر میں دیکھا تھا عہد نامہ ایک ہوتا ہے جو کہ آپ پڑھتے ہیں پھر مرتے وقت اپنی قبر میں رکھوا دے جو جی قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے. اتنی بے وقوفی کی باتیں. یہ کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کوئی ریٹن عہد کی بات نہیں ہو رہی، یہ عمل کا عہد ہے. یہ وہ جو آپ نے ایمان اور عمل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ میں اس عہد پہ پورا اتری ہوں. تو لوگوں نے قرآن سے ہی بہت زیادہ مس گائیڈنس جو ہے وہ حاصل کی، اور ہمیں نظر آئے گا کہ کس طرح. کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. یہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ لوگ بھی یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بتائیں اللہ کے بارے میں کوئی بات اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی بتانی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے وہ فرمایا. بے شک وہ ایک بہت اچھی بات ہے، بے شک وہ ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں. اگر آپ کہہ دیتے اللہ نے تو اپنی کتاب میں یہ فرمایا، آپ کو پتہ ہونی چاہیے. بعض اوقات بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ نے نہیں فرمائی ہوتی، کسی بزرگ کے کال ہوتے ہیں یا کسی اور کی بات، اس کو اللہ کا نام لے کے ہم آگے کر دیتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. بہت زیادہ الرٹ مسلمان جو ہے وہ بہت کانشیس ہوتا ہے اپنے ورڈز اور ایکشنز میں، تو اس چیز میں ہمیں الرٹ ہونا چاہیے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، پھر عمل صالح کی بات ہو رہی ہے، وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا. یہاں پہ 8 باتوں کا ذکر آئے گا، آپ لوگ 1-2 کر کے پوائنٹس بنا سکتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر
تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے. اب یہ وہ جو پہلے بھی عہد کی بات ہو رہی تھی، یہ وعدہ لیا گیا تھا. ایک طرح سے کہتے ہیں نا وہ 10 کمانڈمنٹس جو تھیں، تو یہ بھی وہ کمانڈمنٹس تھی جو تورات سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں. اور اب تک پھرے ہوئے ہو، پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسروں کو گھروں سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، یعنی گھروں سے نکال دیتے ہو. ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ تمہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد جب یوشع بن نون کی قیادت میں جب فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا، تو جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو ایک مرکزی حکومت بنا لی یہودیوں نے. تو اس کے مرکزی حکومت بنانے کے بجائے 12 انہوں نے جو ہے نا قبیلوں کے لیے 12 حکومتیں بنائیں. اور پھر کیا ہوا، آپس میں جنگیں شروع کر دیں، حملے کرتے، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے، بھاگنے پر مجبور کر لیتے. پھر کافر ملک اگر ان کے قیدیوں کو قیدی بنا لیتے تو یہ کہتے کہ یہودیوں پہ تو حکم ہے کہ اپنے یہودی بھائی کو فدیہ دے کے چھڑانا ہے. تو وہ جو اوریجنل تمہاری وجہ سے تو وہ گھروں سے نکلے تھے، تو کتاب کے ایک حصے پر تم ایمان لا رہے ہو اور دوسرے کا انکار کر رہے ہو. یہ آیت کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ہے، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ کیونکہ ہم لوگ بھی اپنی پرسنل لائف میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں. کچھ قرآن کے عمل، کچھ اچھا یہ آسان ہے یہ میں کر لیتی ہوں، اچھا یہ میں کر لیتی ہوں، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، تو یہ تو ہم نہیں کر ہی نہیں سکتے، پریکٹیکلی نہیں ہے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے ان لوگوں میں نہیں شامل ہونا جو کتاب کے ایک حصے کو پک اینڈ چوز کرے. ہم نے پورا کا پورا دین کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ داخل ہونا ہے اپنے عمل کے ساتھ. پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے اس کی سزا، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، تخفیف ہوتا ہے کمی، اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. آخر کار عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی جو وحی کا علم لے کر آتے تھے، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قدسی صفات سے بنایا تھا. یہاں پر ایک بات ہے کہ پے در پے رسول بھیجے. اس دن عطیہ کے درس میں بہت اچھی ڈیٹیل میں اس نے بتایا تھا کہ نبی اور رسول کا ڈیفرنس. ٹھیک ہے، نبی اپنے ساتھ ایک واضح پیغام، شریعت، کتاب کچھ لے کر آتا ہے، رسول اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ نبی جو ہے وہ عام رسول، یعنی کہ نبی عام اور رسول خاص ہوتے ہیں. نبیوں کو قتل بھی کیا گیا ہے بے شمار، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، زکریا علیہ السلام، لیکن رسول قتل نہیں کیے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بہت پرسنل خواہش تھی کہ ان کو شہادت ملے. ان کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں وہ مفہوم ہے کہ وہ خواہش کرتے ہیں کہ میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، اللہ کی راہ میں پھر جان قربان کروں. لیکن رسول جو ہیں وہ قتل نہیں کیے جاتے. ان کو اگر قوم قتل کرنے کے در پہ آ جاتی ہے تو اس قوم پہ عذاب نازل کر دیا جاتا ہے اور رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو بچا کے وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. تو جب میں نے یہ بات اپنے بیٹے کو بتائی تھی تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ کسی حدیث میں لکھی ہوئی بات مجھے بتا رہی ہیں، آبزرویشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ میئر آبزرویشن ہے جو کہ اسرار احمد نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. ماشاءاللہ ان کا بہت نالج ہے، اور جب آپ اس کو فیکٹس کو چیک کرو تو یہ بالکل سچی بات لگتی ہے کہ رسول قتل نہیں کیے گئے، ان کے اوپر ان کو بچا لیا گیا، لیکن نبیوں کو قتل کیا گیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. آخر کار عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف، یعنی جو تمہاری پرسنل، جو تمہاری چوائسیز ہیں، نفس کی خواہشات ہیں، ان کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر ڈالا. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے جتنے بھی کنورٹڈ مسلمز ہیں وہ زیادہ تر کرسچنز تھے. ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بات پہ زیادہ آسانی کے ساتھ ایمان لے کر آتے ہیں. اور جوز جو تھے، بہت کم جوز مسلم ہوئے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ انات کے اندر اور حسد کے اندر اور بہت زیادہ اس چیز میں فرم ہوتے ہیں کہ نہیں وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟
باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ وہ کلیم کرتے تھے ہمارا نبی آنے والا ہے، آئے گا تو دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمارے پہ کفار کے اوپر ہمارا غلبہ آنے والا ہے، وہ ویٹ کر رہے تھے۔ مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی کرتے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی کہ وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا ہے مقرر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی آگے صرف اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، اس کے بعد اینڈ میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسحاق علیہ السلام سارے نبی ان کے اس میں آئے تھے، تو وہ لوگ ازیوم کر رہے تھے کہ ہم اسی ہماری بلڈ چین کے اندر جو ہے وہ نبی آئیں گے۔ جب وہ نبی اسماعیل علیہ السلام کے اس میں اولاد میں آئے تو جیلسی کے اندر، حسد کے اندر، ضد کے اندر انہوں نے انکار کیا، اور صرف یہی ایک وجہ ہے جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے جس نے ان کو روکا ہدایت قبول کرنے سے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں اتری ہے۔ اس دائرے کے بعد جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کر رہے تھے؟ انہوں نے ہی تو پلان کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کا، اپنی طرف سے تو قتل کر دیا ہوا ہے نا انہوں نے۔ وہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا ہے، وہ واپس آئیں گے۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے کام ان کا تمام پورا صلیب پہ چڑھا دیا بادشاہ کے ساتھ پلاننگ کر کے، پیچھے کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ اگر ان کے اپنے فیکٹ کو ہم دیکھیں کہ ہم اسی کو مانیں گے جو ہماری کتاب میں ہے، پھر ان کو کیوں قتل کر رہے تھے؟ وہ تو آپ ہی کی قوم سے تھے، آپ ہی کی کتاب کی بات کر رہے تھے، کوئی نئی کتاب بھی نہیں لے کر آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو، میثاق بھی وعدہ اور عہد اور کانٹریکٹ کو کہتے ہیں، جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو، یعنی اٹینشن کے ساتھ سنو۔ ہم ٹیچرز کہتے ہیں نا بچوں کو اب ذرا یہ بات میری غور سے سنو، کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، سمعنا و عصینا، یہ رویہ، سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ اگر ہم لوگ بھی اللہ کی کوئی بات، دین کی بات سنتے ہیں، سن تو لیا، ماننا تو ہے نہیں، تو ہم کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم کون لوگ ہونے چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، یہ بات ہم نے سن لی، اب ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کے لیے مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورا کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اپنا کریکٹر ڈیولپ کرنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہو رہے جو سن بھی رہے ہیں، سن تو لیا ہے، ماننا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دے، جہاں پہ ہم دین کی بات سنیں، کوئی عمل کی بات سنیں کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، ہم اپنی 100% لگا دیں وہ کرنے میں، آگے جتنا ہم کر سکتے ہیں، اپنے کوشش تو ہم پوری کریں، نیت تو ایٹ لیسٹ ہم پوری کریں۔ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کا بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ وہ کہے کہ آخرت تو ہمارے لیے ریزروڈ ہے، تو وہ تو کہے گا کہ ہم مریں گے، ہمیں بس اللہ بس جلدی سے بلا لے اپنے پاس تاکہ ہمیں وہ انعام مل جائے۔ انٹرسٹنگلی آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، جتنی بھی میڈیسن کی پیچھے سے فنڈنگ ہوتی ہے وہ سارے یہ جیوز کے ادھر سے، ان کو زندہ رہنے کا بہت شوق ہے، ان کو لمبی عمر بہت زیادہ چاہیے، ان کی ابھی بھی کوشش ہے کلوننگ ہو جائے، ہماری کانشیسنیس جو ہے وہ کسی طرح ٹرانسفر ہو جائے، ہم رہ لیں اس دنیا میں۔ کیوں؟ ڈیپ ڈاؤن دے نو کیا ہونے والا ہے، دے نو کیا ویٹ کر رہا ہے ان کے لیے۔ مومن جیسے جس دن سے آپ بلیونگ مسلم بنتے ہیں، آپ کا دل نہیں لگتا دنیا میں۔ آپ ایکچولی بھی رات کو اکیلے میں لیٹ کے، جب میں پڑھنا شروع کیا تھا ریئلی میں رات کو سوچتی تھی اللہ تعالیٰ ابھی مار دیں، ابھی تو میں بہت زیادہ ایمان کے اوپر ہوں اور مجھے وہ انعام مل جائے اور وہ فرشتے آ جائیں۔ ایمان کا لیول ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی وہ خوشی اللہ سے ملنے کی، فرشتوں کو دیکھنے کی۔
تو یہ لوگ مرنا ہی نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اسی ویک پوائنٹ کو یہاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کرے. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے. حریص ہوتا ہے لالچی، زندہ رہنا ہے. بہت ساری ایسی آج کل جو ڈاکیومنٹریز بھی آتی ہیں، موویز بھی آتی ہیں، وہ ایک عورت ہوتی ہے جو جوان لڑکیوں کو مار کے خون پی کے تاکہ میں جوانی حاصل ہو جائے. تو یہ چیزیں، ان چیزوں کے یہ لوگ بہت حریص ہیں. یہ جو میک اپ انڈسٹری ہے، اسکن انڈسٹری ہے، کیا ہے؟ بس ہم لوگ کسی طرح سے ہم لوگ جوان ہو جائیں، ہمیں لمبی عمر مل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ریس میں شامل نہ کرے. حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہو جو کوئی جبریل سے دشمنی رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. قلب ہوتا ہے دل. اور جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبریل سے دشمنی کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. اب ان کا ایک اور بہانہ، پہلا تو وہ ہو گیا نا کہ جی نبی ہماری بلڈ لائن میں کیوں نہیں آیا. دوسرا وہ کہتے تھے یہ تو جبریل ہیں، یہی تو ہماری قوموں پہ عذاب لے کر آتے تھے. اگر تو کوئی اور نبی فرشتہ آتا تو ہم تمہاری بات مان لیتے. یہ تو جبریل تو ہماری ساری قوموں پہ عذاب لے کر آتا تھا، اس لیے ہم نے مسلمان نہیں ہونا. تیسری ان کی کیا بات تھی؟ ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی جو ہے وہ تو بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہونا تھا، اور یہ جبرائیل علیہ السلام کی شرارت ہے کہ وہی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اب اسی سے ملتا جلتا ایک عقیدہ انٹرسٹنگلی اہل تشیع میں ہے. اس فرقے کا نام ہے غرابیہ. غراب کہتے ہیں کوے کو. جیسے کوے ایک جگہ پہ کافی سارے ہو تو سارے ایک جیسے لگتے ہیں، اس سے ان کا نام ہے غرابیہ. وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کی ارواح جو روحیں تھیں وہ آپس میں ملتی جلتی تھی، سملر تھی فرام ان سائڈ. تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ انہوں نے تو بھیجی تھی وہی اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے. جبرائیل علیہ السلام دھوکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. یہ پورا ایک سیکٹ ہے ان کا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ صحیح اس میں دکھائے. بہرحال ہم نے تمہاری یہاں جو میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے نا، جو اللہ اس کے فرشتوں اس کے رسولوں جبرائیل میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. یہ بھی جزیات ایمان میں سے ایک جز کی طرف اشارہ ہے یہ آیت، کہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم ان سب کے سپورٹ بنے. مطلب ان کو پکارنا نہیں شروع ہو جائیں گے کہ ہم جبرائیل سے دعائیں شروع کر دیں. بلیو کی بات ہو رہی ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. فاسق کون ہے؟ باؤنڈریز توڑنے والے. میں نے پیچھے اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی نا. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضروری بالائے طاق رکھ دیا. بالائے طاق ہوتا ہے یعنی اوپر اٹھا کے پیچھے رکھ دیا. بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. ریزن بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا ہو جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا کہ گویا تو وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ یعنی کہ آگاہ کر دیتے تھے کہ دیکھو یہ ہم صرف محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. پریورٹی کیا تھی؟ شوہر اور دوسروں کی بیویوں پہ نظر. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کبھی کسی کو ضرر نہ پہنچا سکتے تھے. تو کسی کا گھر توڑنا جو ہے وہ بہت بڑی ابلیسی حرکت ہے. اور یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اس کی بھی تفسیر ہے. آپ لوگ اس کی ڈیٹیل میں جتنا جائیں گے یو ول بی امیزڈ کہ آج بھی بلکہ پاکستان کی تو دیواروں پہ نقشے سلمانی انگوٹھی، وہ عمر و یار کی کہانیوں میں سلمان علیہ السلام کو اتنا بدنام کیا گیا ہے، حالانکہ وہ یہ جادو نہیں کرتے تھے. ہاں ان کے دور میں جنات تھے جو ان کے کنٹرول میں تھے. یہ جو شیاطین تھے وہ یہ جادو کرتے تھے.
ٹھیک ہے. تو اس کی تفسیر میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کروں گی کہ پلیز بہت زیادہ ڈیٹیل میں کریں حاصل انشاءاللہ. ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی. یہ بات جان لے کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. جو جادو کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا اگر وہ توبہ نہیں کرتا. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اور کوئی سفید اور کالا جادو نہیں ہوتا، سیم ایک چیز ہے، جادو جادو ہے. یہ جو ایک ہیری پوٹر اور اس کو بڑا وہ فیسینیٹ کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے، جادو جادو ہی ہے اور جادو حق ہے. کوئی شخص یہ کہ میں جادو پہ بلیو نہیں کرتا، ایکچولی وہ پھر قرآن پہ بلیو نہیں کر رہا، کیونکہ قرآن میں جادو کا ذکر ہے. تو جادو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا تھا، جادو سملر ہی ہے. ٹھیک ہے. جادوگر کی نشانی میری ٹیچر نے بتائی تھی، آپ سے آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور ماں کا نام پوچھتے ہیں، کیونکہ ماں کے نام کے ذریعے آپ کو پھر وہ اپنے جنوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں وہاں سے کہ اچھا اس کی ہسٹری نکال کے دکھاؤ، اس کی فیملی کے پیچھے سے کیا ہسٹری ہے، ان کے کیا کیا، کیونکہ ماں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں. باپ تو قیامت کے دن بھی ماں کے نام سے پکارا جاتا ہے نا، تو وہاں سے ذرا ہوتا ہے. تو یہ نشانی یاد رکھیں انشاءاللہ. مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی وہ اویئر تھے کہ آخرت کا کوئی حصہ نہیں، دنیا کا فائدہ مل جائے گا. کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل کے اندر جب یہودی آتے تو اپنے سلام اور اپنے کلام سے ہر طریقے سے کوشش کرتے کہ کسی طرح سے ڈسٹرب کریں یا اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجیے، تو وہ رائنا کہتے. رائنا کا لفظی مطلب ہے کہ ہماری رعایت کی، جیسے پارڈن می، بات ریپیٹ کر دیں. لیکن وہ اس طرح سے بولتے تھے، اس کو اتنا دبا کے بولتے تھے کہ اس کا مطلب نکلتا تھا او گڈڑیے. عربی زبان میں اگر رائنا کے عین کے اوپر زور لگا کے بولے تو اس کا مطلب ہوتا تھا او گدڑیے. ظاہری طور پہ وہ اگر کوئی ان کو کہے کہ تم یہ کیا بول رہے ہو تو بولیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں ہم رعایت کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لفظ ہی چینج کر دو. مسلمانوں وہ لفظ ہی نہیں چوز کرو، بولو انظرنا، یہاں ہماری طرف نظر کیجیے. مینرز سکھائے جا رہے ہیں. کوئی ایسا لفظ جو دو معنی لفظ ہو یا کسی کی آپ کا غلط میسج جا رہا ہے، جسٹ چینج اٹ، ٹیک اٹ آؤٹ آف یور لائف انٹائرلی. اور توجہ سے بات سنو، یعنی کہ ضرورت ہی نہ پڑے آپ لوگوں کو متوجہ کرنے کی، پہلے ہی توجہ سے بات سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. عذاب علیم کیا ہوتا ہے؟ المناک عذاب. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اسی لیے آگے جو ہے آئے گی جب آیت کہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ وہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ دل سے نہ آپ کی بھلائی نہیں چاہتے ہیں. ہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ ایک سطحی طور پہ ان سے رشتہ رکھیں، آپ اچھے نیبرز بنیں، اچھے کولیگز بنیں. اپنے دل کی اپنے ڈیپ ڈاؤن سیکرٹس آپ ان سے شیئر نہیں کر. آپ اس وقت ایمان کے کس لیول پر ہیں، آپ ان کو بولیں گے تو وہ بولیں گے ہاں تو کوئی بات نہیں، تم صحیح تو کر رہی ہو، اٹس اوکے، کوئی ضروری نہیں کہ 5 نمازیں پڑھو. مطلب وہ آپ کو وہ چاہتے نہیں کہ آپ کا اس طرح کا بھلا ہو. اور جب آپ پہ کوئی بھلائی نازل ہوتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، یہ بات میں آپ کو پہلے کر دی تھی، کچھ آیتیں منسوخ کر دی گئی تھیں ہیں لیکن اپلیکیبل نہیں ہیں، کچھ آیتیں بھلائی دی گئی ہیں کسی کو بھی یاد نہیں ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. ایمان کو آپ نے چینج کر لیا، کفر یعنی انکار کے راستے پہ چلے گئے تو آپ وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں آفیشیلی. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. پریکٹیکلی میں تو اپنی لائف سے ایگزامپل دوں گی آپ کو. جب میں نے پریکٹسنگ سٹارٹ کی تھی، میں نے 5 نمازیں پڑھنا شروع کی تھی. میرے ریلیٹیوز کے اندر کچھ ایک خاتون تھی جو نمازیں نہیں پڑھتی تھیں، اور پھر میں نے نوٹس کرنا شروع کر دیا کہ چونکہ وہ نماز نہیں پڑھتی، شاید وہ دل میں ہوتا ہے کہ یہ کیوں اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، تو وہ مجھے اسی نماز کے ٹائم پہ اتنا انگیج کر دیتی تھی، پھر مجھے ڈسکریج کرنا، اچھا بہت زیادہ نہیں ہو گئی نمازیں،
ہر وقت نماز نماز، اچھا اب یہ تو کر لیں، یہ تو ختم. مجھے اتنا زیادہ وہ اس کی طرف کھینچتی تھیں کہ پھر میں، اللہ کا شکر ہے کہ ان دنوں میں کورس کر رہی تھی، تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ کورس میں جاؤ اور وہی بات ڈاکٹر فرتاش میں ڈسکس کر رہی ہوتی تھی، تو آپ کا وہ کلیئرٹی آ جاتی تھی. تو یہ چیز تو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کی ہے کہ ان کی پوری کوشش ہوتی کسی طرح آپ ایمان سے پلٹ کر اسی کفر کے راستے پر. یہاں پر وہ بڑا کفر ہو رہا ہے نا، ہم نے اپنی لائف میں دیکھنا ہے چھوٹا چھوٹا کفر، چھوٹا چھوٹا انکار، کہ آپ کچھ تو چھوڑ دو. اچھا چلو ایک نماز ہی چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ. اچھا، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کی حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں اب جواب کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آنسر بھی بتا دیا. تم عفو و درگزر سے کام کرو، یعنی کہ اگنور کرو. اور درگزر کا انگلش کیا ہوگی؟ لیٹ اٹ گو اینڈ اگنور، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں. تسلی ہو جاتی ہے نا دل میں یہ پڑھ کے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں، یعنی ان کی اپنی وشز ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندیشہ ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے اس کے رسم الخط یعنی لکھائی کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے، اور فتنہ ان کے ہی اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی آپس کے جو اختلافات وغیرہ. تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہم اسی دور میں زندہ ہیں. اتنی بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، خوبصورت لکھے لکھے قرآن ہے، لیکن ہمارے بچوں کے دلوں میں کتنا ہے، ہمارے اپنے دلوں میں کتنا ہے، ہمارے اپنے گھروں میں دین اسلام ہے، ہماری مسجدیں اس طرح سے ہم سے آباد ہیں. تو یہ بہت سوچنے والی حدیث ہے. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ یعنی کہ جو بالکل ہی کتاب کا علم نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ مذہب والوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مذہب میں کچھ نہیں رکھا. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. اب یہاں پتہ چل گیا قیامت کے روز فیصلہ ہو جائے گا. ہم نے جج نہیں بننا، ہم نے ان فیصلوں میں نہیں پڑھنا، ہم نے فوکس رکھنا ہے اپنے عمل پہ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم. یہاں پہ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو مسجد حرام میں حاضری سے محروم کر دیا تھا، 6 ہجری میں صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے تھے اور ان کو روک دیا گیا تھا، نہیں جانے دیا گیا تھا. صلح حدیبیہ کا جو وہ ہوا تھا کانٹریکٹ ان کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے عمرہ کیے بغیر. تو اللہ کے گھر کے جانے سے روکا گیا تھا نا ان کو. پھر اگلے سال جو 7ویں ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ عمرہ کیا تھا. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب آگے سے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ اب بہت بڑا حکم آنے والا ہے. ہوا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نماز پڑھتے تو کعبے کے اندر اس ڈائریکشن میں پڑھتے کہ کعبہ اور بیت المقدس الائن ہو جاتا. جب وہ مدینہ شفٹ ہو گئے تو بھی وہ اسی رخ منہ کر کے پڑھ رہے تھے جس میں بیت المقدس تھا. دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھا جائے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، پہلا گھر ہے زمین پر، لیکن جب تک کوئی کلیئر حکم نہیں آتا وہ کر نہیں سکتے تھے. تو وہ چہرہ اٹھا کے بار بار اللہ تعالیٰ سے اندر ہی اندر دعائیں کرتے تھے. تو اب آگے سے یہ مائنڈ میکنگ جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے آپ نوٹس کریں گے بڑا حکم آنے سے پہلے ہمیشہ مائنڈ میکنگ کی گئی ہے. آپ کو ایک چھوٹی سا ہنٹ دے دیا گیا ہے. تو یہی آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی اپنی فیملی میں بھی کرنا ہے. آپ نے کوئی بڑی چیز اناؤنس کرنی ہے تو پہلے تھوڑا سا ایک چھوٹی سی ہنٹ ڈال دیا کریں، ایک تھوڑی سی ہنٹ، تاکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے ان کو شوق نہیں لگتا اور ان کو ٹائم مل جاتا ہے اس کو پروسیس کرنے کا. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.
ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، یعنی ملکیت ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی انوینٹر ہے۔ ہم لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا اس نے یہ انوینٹ کیا ہے، تو اس نے انوینٹ نہیں کیا، اس نے 2-3 چیزیں ملا کر ایک چیز انوینٹ کر لی۔ اللہ تعالیٰ وہ انوینٹر ہے جس نے وہ چیزیں بھی بنائی ہیں جن کو ملا کے یہ چیز بنائی گئی ہے، تو اوریجنل انوینٹر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کن فیکون، کن فیکون بہت خوبصورت بات ہے۔ ہر مصیبت مشکل میں رک کے بولے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، کن فیکون، آپ نے کہنا اور ہو جانا ہے۔ میں نے تو اسباب دیکھنے ہیں، میں نے تو یہ دیکھنا ہے، میرے لیے تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، آپ کن فیکون کہہ دیں میری اس سچویشن پہ۔ ہر چیز کو پرسنل لیول پہ اللہ تعالیٰ سے لے آئیں، ہر چیز کو پرسنل لیول سے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اب ایک اور بات، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، ایک ہی مینٹل ان کا جو ہے نا، ایک ہی طریقے سے وہ سوچتے ہیں، ذہنیتیں سب کی ایک جیسے ذہن ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی نبی موجود ہے تمہارے اندر، نمایاں ترین نشانی، اور وہ بھی وہ نبی جسے 40 سال تک کا کیریکٹر سب کے سامنے واضح ہے۔ وہ کوئی ایک نیا بندہ نہیں ہے جو السلام علیکم میں آپ کا نبی ہوں، یو نو ہم، ان کو آپ ہی نے صدیق کہا ہے، ان کو آپ ہی جانتے ہیں کہ وہ امانت دار ہے، تو پھر کس طرح سے آپ جو ہے ان کے موجود ہوتے ہوئے اور نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، یعنی کہ اب ان کا کنیکشن جہنم سے بڑا ہی اسٹرانگ ہو چکا ہے، ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہاں پر میں نے ایک بات لکھی ہوئی ہے بہت اچھی، یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ نشانیاں یعنی علامات کہ کوئی شخص شیطان کے پھندے میں پھنس چکا ہے۔ پہلی ہے نعمتوں پر مغرور ہو جاتا ہے، جو نعمتیں دنیاوی نعمتیں، اللہ کے عطیے پر فخر، یعنی جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے اس پر وہ خود فخر کر رہا ہوتا ہے۔ انسانوں پر تکبر اور اپنی منمانی کرتا ہے، یعنی کہ انسانوں پر تکبر کرتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو یہ 4 کریکٹرسٹکس جو ہیں ایک دورہ قرآن میں انہوں نے بتائے تھے، میں نے یہاں لکھے میں۔ اچھا، اب یہ لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے تم جواب دہ، ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے لیے کوشن ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں آج بھی ماشاءاللہ سے ہمارا ٹائم کافی لگ رہا ہے، میں صرف چاہ رہی ہوں کہ حق ادا ہو جائے۔ تو آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو جہر جانے کی جلدی ہے تو پلیز آپ لوگ جا سکتے ہیں، آئی ول ناٹ مائنڈ ایٹ آل، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ ہم اس کو آگے جائیں۔ وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ وہی 4 باتیں جو پہلے ریپیٹ ہوئی تھیں۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نیک ہیں تو آگے سے آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی بخشی بخشائی ہے۔ ہر ایک نے اپنا انڈیویجول جو ہے وہ عمل کرنا ہے اور اپنا ٹیسٹ خود پاس کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اسی طوفان میں ان کے سامنے غرق ہوا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بچایا گیا، فرعون اتنا برا تھا لیکن اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں جنت کے اندر جنت میں گھر ان کے لیے بنایا گیا۔ تو یہ کوئی آپ کا خونی رشتہ کنیکشن کچھ کام نہیں آتا، آپ کا اپنا پرسنل عمل آپ کے کام آتا ہے۔ تو میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا
دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کسی کو اگر بہت زیادہ دنیا مل رہی ہے اور ہم سوچیں اچھا یہ تو اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہے. حدیث کے مطابق دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مردار گدھے سے بھی کمتر ہے. ایک مرا ہوا گدھا تھا, راستے میں جا رہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا کہ کیا تم کوئی لوگ ہے اس کو؟ وہ کہتے ہیں یہ کون سودا ہے, مرا ہوا مردار گدھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی اگزامپل دی تھی کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی جو ہے وہ حقیر ہے. تو اس اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا یہ دنیا کے مال و دولت, میٹر کیا کرتا ہے؟ آخرت. مگر اچھا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کتنی پیاری دعا ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. کوئی بھی عمل کریں, کوئی بھی چھوٹی سی بھی نیکی کریں, دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ خدمت کر دی, آپ قبول فرما لیں. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے, تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع و فرمان بنا لے. یہاں پہ مسلم کا لفظ آتا ہے نا, کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو مسلم نہیں تھے, قرآن ہمیں گواہی دیتا ہے, بتاتا ہے ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو, ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا. اب دیکھیں کہ عبادت کے طریقے بتانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس. نبی ان سے مانگ رہے ہیں ہمیں بتا کہ ہم نے کیسے آپ کی عبادت کرنی ہے. تو یہ جو وظیفے بہت سارے نکل آتے ہیں, اس طرح کر لو, اتنی جمعراتیں یہ پڑھ لو, آپ پلیز چیک کریں کس نے عبادت کا طریقہ بتایا. اگر تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے تو ضرور کریں, اور اگر اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا پھر اپنی انرجی ویسٹ کریں, کیونکہ آپ کو کیا پتہ, مطلب اللہ نے جب وہ ایک بات بتائی نہیں ہے تو پھر عبادت تو وہی قابل قبول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. نبی ان سے مانگ رہے ہیں. اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اب فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کے دل میں ریلائز ہوا ہے کہ اچھا میں تو یہ غلطی کر رہی تھی, تو فوراً ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. جو ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیں. اب یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملیں, کیونکہ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہ یہ دعا کی تھی نا ان لوگوں کے لیے. ان لوگوں میں سے انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیں جو انہیں تیری آیات سنائے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے, یعنی تزکیہ ہو جائے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. یہ چار جو چیزیں ہیں, جو کوئی بھی قرآن پڑھانے والا ہے اس نے یہ چیز نوٹس رکھنی ہے کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں. آیات کو سنانا, کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم اور زندگیاں سنوار دینا, یعنی کہ تزکیہ کرنا سکھانا. ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار چیزیں ہمیں سکھائی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ چیز آگے بڑھائیں اسی پیغام کو ایگزیکٹلی اسی طرح. مسلم ہونا جو ہے وہ ایک طرز عمل کا نام ہے, تو ہم نے صرف کریکٹر کو سیکھنا ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا وہ تو نبی تھے, وہ تو صحابی تھے, وہ تو بہت بخشے ہوئے لوگ تھے, بہت مشکل کام ہے, ہمیں ان سے مقابلہ کرنے کو نہیں کہا جا رہا, ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کو کہا جا رہا ہے نا. تو ہم نے ان سے ہم نے ایگزامپل سیکھنی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے جن کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھائے گا. تو عمل جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام آئے گا. اور یہاں پہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا ویژن نظر آتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ویژنری ہوتے ہیں, آگے کا سوچتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کے بارے میں نہیں سوچ رہے, ان کی آگے نسلوں کے بارے میں دعائیں. تو آپ لوگ بھی جب اپنی دعائیں کرتے ہیں اپنے بچوں کی آگے والی نسلوں کی دعائیں کریں. خاص طور پہ چونکہ ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں, ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں میں اللہ تعالیٰ ایسے امام اٹھائے, قرآن پڑھنے والے مرد اٹھائے. زیادہ تر میں نے دیکھا خواتین میں یہ رجحان ہوتا ہے, وہ پھر بھی کتاب سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, مردوں کے اندر نہیں ہوتا. لیکن مردوں نے تو آگے لے کے جانا ہے, پھیلانا ہے. وہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ ہمارے اندر پیدا فرمائے, ہماری نسلوں میں سے, ہمارے بچوں میں سے, جو کہ یہ ڈیوٹی جو ہے وہ آگے بڑھائیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے, جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ بتا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. نوٹس کریں جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا بات ہوگا ساتھ ایک تعریف ضرور ہوگی. قرآن میں جتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, ایک پیاری سی بات ساتھ ضرور کی ہے. ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا, اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا, تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی, اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا. یہ جو نا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو وصیتیں کرتے ہیں. ہم نے بھی اپنی اولادوں کو وصیت کرنی ہے, اپنی وصیت میں بتانا ہے کہ کس طرح سے تم نے اپنے دین پہ قائم رہنا ہے. آگے اس وصیت کا ذکر آئے گا جب ہم غور سے سنیں گے اس کو بھی انشاءاللہ. اس نے کہا تھا, یہ وہی ہے جس کی میں بات کر رہی تھی, اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں
اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ اب یہی وصیت ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم نے اپنے بچوں کو کی ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، یعنی ان کے مرنے کا ٹائم آ گیا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ ہمارے کیا ہوتا ہے مرتے وقت، وہ دراز کی چابی کہاں ہے؟ وہ خزانے کی یا بینک اکاؤنٹ نمبر یا تھم پرنٹ ہی لے لیں یا کیا؟ ہماری تو فکریں آج کی دنیا میں یہ ہیں۔ نبیوں کی کیا فکریں تھی؟ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ اور ان کے بھی جواب یہی تھے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جو گناہ کیا، الحمدللہ ہمیں کوئی، یہ ہندوؤں کا جو ہے 7 جنموں میں آپ نے وہ گناہ کی سزا میں اگلے جنم میں آپ پتہ نہیں کیا بن کے پیدا ہوئے تو وہ پیچھے کا گناہ آگے آ رہا ہے، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ انڈیویجول ہیں، اللہ کے سامنے آپ نے اکیلے کھڑے ہونا ہے، قبر میں آپ نے اکیلے کھڑے ہونا ہے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ جواب آپ جو بھی آپ کا اگر انٹریکشن ہوتا ہے نان مسلم کے ساتھ، ان کو دینے کے لیے بہت پرفیکٹ ہے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے یہ نبی اس سے زیادہ عظیم تھا، یہ زیادہ بڑا تھا۔ سب اللہ کی نظر میں برابر ہے، ہمارے لیے سب کی اہمیت برابر ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ دڑمی میں پڑ گئے۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ بات ہے نا کہ جب آپ کی جو رنگ ہے نا اللہ کا رنگ، وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا مومن کے عمل میں، ہر چیز سے وہ چیز جھلکتی ہے۔ اور یہ رنگ کی بات جو ہے نا آگے صبغت اللہ کی بات آئے گی تو اس میں بھی آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ جیسے ٹائی اینڈ ڈائی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، آپ کو پچھلا رنگ کاٹ کے اگلا رنگ چڑھانا ہے، آپ کو پورا کا پورا اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے، رنگ برنگا ہو کے نہیں سامنے پیش ہونا انشاءاللہ۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغت اللہ، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا ربی اور تمہارا ربی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے؟ یہ دیکھیں کرسچنز کب بنے؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 600 سال پہلے آئے، تب کرسچینٹی بنی۔ یہودی اس سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ تھے کرسچن۔ ایک سیکنڈ میرے گلے میں نا تو یہ بڑی بے وقوفی والی بات ہے سوچنے کی، ازیوم بھی کرنا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، وہ تو ان سے پہلے کے لوگ تھے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا؟ میں آپ لوگ کو آفر کر رہی ہوں 228 ہو رہے ہیں، آپ لوگ پہلے سپارے پہ اینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایوری ڈے 1 سپارہ کر سکتے ہیں، ایزیلی ہم لوگ 30 ڈیز تک جا سکتے ہیں۔ ٹارگٹ میرا یہ ہے کہ 1.5 سپارہ کر کے 20 ڈیز میں ہم فنش ہو جائیں۔ آئی ایم اپ ٹو ایوری تھنگ، آپ لوگ کے اوپر ہے، کیونکہ سپارہ پہلا مکمل ہوا ہے، ماشاء اللہ سے ہم انگیجڈ ہیں تو وائی ناٹ، لیٹس جسٹ کنٹینیو۔ آپ لوگوں نے اگر آگے آپ لوگوں نے کہیں پہ کمٹمنٹس ہیں، آپ لوگ فری ہیں جانے کے لیے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور کتنی دیر کریں تو ابھی ہمارا دوسرا سپارہ شروع ہوا ہے اور میں جو ہے 2 ربع اور پڑھوں گی بس۔ 2 رکوع 2 رکوع نہیں 2 ربع، نصف تک، آیت نمبر 199 تک کا میں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم نے 20 ڈیز میں مکمل کرنا ہے تو میں نے اس کو 6 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔
نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اسے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں. تو یہ گواہی والی بات دوبارہ سے آ رہی ہے کہ ہم امت وسط کیوں ہیں, تاکہ دنیا کے لوگوں پر ہم گواہ ہوں اور رسول پھر ہم پر گواہ ہوں. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ رینک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یعنی آل along یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ مومنوں کو پھر اب دوبارہ سے چیک کرنا ہے کہ کون ایکچولی میں ایمان لایا ہے. یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جب بیت المقدس کو قبلہ ہٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ اب کعبے کی طرف ہی منہ کیا جائے گا. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. پتہ ہے انٹرسٹنگلی جو ہیکل سلمانی کی ایک دیوار ہے جس کو یہودی جس کی طرف منہ کر کے بیت المقدس میں کرتے ہیں, وہ بھی آپس میں ایک چیز پہ نہیں ہے. یہودی جو ہے وہ مغربی سائڈ پہ کرتے ہیں رخ اپنا, اور جو عیسائی ہیں وہ مشرقی سائڈ پہ کرتے ہیں, کیونکہ مریم علیہ السلام کا جو وہ تھا حجرہ وہ مشرقی مینار میں تھا, تو وہ اپنے ہی بھی بیت المقدس میں بھی وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبلہ ایک بنایا ہے. کوئی بھی مسلمان دنیا میں کہاں پہ بھی ہم نے منہ کعبے کی طرف ہی کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا, اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز, اب ان کو پریشانی ہوگی اچھا پیچھے جو نمازیں پڑھی تھی کیا وہ ضائع ہو گئی. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. اے نبی یہ یاد رکھے کہ مومن کا دل جو ہے نا وہ کمپس کی طرح ہوتی ہے, جس طرف اللہ کا رخ ہمارا رخ بھی اسی طرف فوراً پلٹ جانا ہے. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں, لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو, اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے, کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر تھا اور برحق ہے. مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ, ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں گے, اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو, اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. یہی بات میں بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ آپس میں بھی اگری نہیں کرتے ایک ڈائریکشن پہ. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. مطلب اتنی کلیئر ان کی بکس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خانہ کعبہ ہی اصل قبلہ ہے. اپنی اولاد کے چہرے کو کون بھول سکتا ہے, مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے, بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. یعنی فاستبقوا الخیرات, ہم نے بھلائیوں کے اندر آگے آگے بڑھ کے سبقت کرنی ہے. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا, اس کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو, کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی پھیرا کرو. دوبارہ سے ریپیٹ کر رہے ہیں, اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے, یعنی کہ کوئی کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ اچھا مومن ہے, آج اس نے منہ وہاں کیا ہوا ہے آج وہاں پہ کیا ہوا ہے. ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں, ظلم کیا ہوتا ہے, علم آ جانے کے بعد حق کو چھپانا. ایک مفہوم حدیث ہے کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے چھپا دے تو روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام لگائی جائے گی. یعنی وہ جانتا ہو اس کا آنسر اور اس سے پوچھا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ بغیر پوچھے ہر ایک کو جا کے تمہیں پتہ ہے کہ یہ بات تم یہ غلط کر رہی ہو, نہیں, جسٹ ویٹ. اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو پھر آپ نے نہیں چھپانا. اچھا, ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی, تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھی سے ڈرو, اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے. اب یہ وہی 4 باتیں یہاں ریپیٹ ہوں گی. تمہیں ہماری آیات سناتا ہے, تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے, تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرا شکر ادا کرو
کفران نعمت نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو شکر گزار دل پسند ہے. جو صبر ہے وہ دل کو مایوسی اور زبان کو ناشکری سے بچانے کا نام ہے. اس جو صبر جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. تو ہم نے اپنے لائف میں اسی لیے صبر کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ڈپریس لوگوں میں نہ شامل ہوں, ہم پازیٹیو لوگوں میں شامل ہوں. اچھا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, صبر اور نماز سے مدد لو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اب یہ ٹولز ہیں ہمارے ہیلپ کے لیے, صبر اور نماز. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں. شہیدوں کی بات ہو رہی ہے, مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں, اب یہ 5 چیزیں یہاں پر ہیں کہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان لے کر, بلکہ آپ کا اصل امتحان تو شروع ہی تب ہوتا ہے جب آپ پریکٹسنگ ہوتے ہیں. شیطان تو آپ سے پہلے آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ تو پہلے ہی اپنی تباہی کے راستے کی طرف جا رہا ہے. وہ فوکس ان لوگوں پہ کرتا ہے جو کہتے ہیں نہیں یار میں نے نہیں اس راستے پہ چلنا, میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. وہاں پہ اب شیطان آ جاتا ہے, وہاں پہ وہ ہر طرح سے ایکٹیو ہو جاتا ہے, اپنی ٹیمز اپنے پورے, کیونکہ شیطان اس نے اللہ تعالیٰ سے لمبی زندگی مانگی ہوئی ہے. وہ ایک لیونگ بینگ ہے, اس نے ساری ہسٹری دیکھی ہے, ہسٹورین ہے, وہ سب جانتا ہے ہمارے بارے میں. گھمنڈی ہے, بیوقوف ہے, تکبر کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی اسمارٹنس کو بھی یوز کرتا ہے. تو ہمیں اس سے زیادہ ایک سٹیپ اہیڈ ہونے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس کس طرح سے اب ہمیں آزمایا جائے گا. یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے بھی ہمیں چیک کرنے کے لیے آتی ہیں. تو یہ 5 چیزیں آپ لوگ اپنے قرآن میں پوائنٹ کر سکتے ہیں. ہم ضرور تمہیں خوف و خطر, فاقہ کشی ہوتا ہے بھوک, جان کا نقصان, مال کا نقصان یعنی پھل کے نقصان جو بھی آپ کے مال ہے, اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. یہ وہ باتیں جس کے اندر ہمارا ایکچوئل رویہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ ہم اس میں, اور یہ بڑی مشکل آزمائش ہے, یہ بہت مشکل آزمائش ہے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم آخرت کو یاد کر لیتے ہیں نا تو مصیبت آسان ہو جاتی ہے. انہیں خوشخبری دے دو, ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی, اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی, اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں یعنی سچے لوگ ہیں. ہم پہلے راست رو, سوری ایک سیکنڈ میں ذرا عربی کا بھی ورڈ دیکھ لوں, المہتدون, راستہ پانے والے لوگ ہیں. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں, اور جب ہم لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان کے بیچ میں صحیح کرنے کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا. اور یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی تلاش میں جو چکر لگائے تھے ان کی وجہ سے ان کی اہمیت ہے. لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. تو حضرت حاجرہ کے جو وہ سنگل مدر تھیں, کس طرح سے انہوں نے ان سے انسپریشن باقی ساری سنگل مدرس کو بھی لینی چاہیے. لیکن یہاں پر اس بات کو اسپیشل اس لیے بتایا گیا کہ مکہ والوں نے صفا اور مروہ کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے, اور جب یہ حکم ہوا کہ حج کا اس کو یا عمرے کا اس کا حصہ تھا تو مسلمان کنفیوز ہوئے کہ کیا ہم اب بھی عمرے کے اندر صحیح کریں, کیونکہ ان کے اوپر تو بت رکھے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بت تو انہوں نے بعد میں رکھے, اس کی ویلیو پہلے سے ہے. حاجرہ رضی اللہ عنہ کی مطلب حاجرہ علیہ السلام کی نسبت سے ان کی اہمیت ہے, بتوں کا کوئی تعلق نہیں, بت تو بعد میں لوگوں نے رکھے. جو لوگ ہماری نازل کی بھی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں, یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے, تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں ان کو میں معاف کر دوں گا, اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یہ آیت ہلا دینے چاہیے ہمارے علماء دین جو علم رکھنے والے ہیں, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. تو اس آیت کو پڑھ کے ان کے دل لرز جانے چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی باتیں اپنے مفاد پولیٹیکل واٹ ایور کے لیے چھپا کر لوگوں سے چھپا رہے ہیں. کتنا کلیئر یہاں پہ لکھا گیا ہے. ہم دیکھیں پیور ترجمہ پڑھ رہے ہیں, کتنی باتیں ہمارے سامنے, کوئی قرآن میں مشکل بات ہے ہی نہیں ہے, کتنی ایزی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا ہر بات کو. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, کفر کا لفظ جو وہ ایمان کا اپوزٹ آتا ہے, اور وہ صرف وہ یہ نہیں ہے کہ مطلب اس کا لٹرل میننگ ہے انکار کرنا. تو کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دے دی. میں یہ اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اس کو آپ صرف وہ والا کافر نہ سمجھیں جو کہ ایک ہمارا جو ہمارے مائنڈ میں ایک کافر ہے. ایک مسلمان بھی یہ کفر والی حرکت کر سکتا ہے, کوئی ایک ایسا عمل جو ہم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں.
تو اس میں بھی وہ کفر کا رویہ ہی ہوتا ہے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، پھر اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں. بے شمار نشانیاں ہیں. یہ جو میں نے ابھی ساری آیات پڑھی ہیں ان میں بے شمار سائنٹیفک ٹاپکس ہیں. ایک ایک ٹاپک کے اوپر کتنی کتنی بکس ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کی طرف بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ یہ سسٹم دنیا کیسے چل رہا ہے. مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دے کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. یہ تو ان کو ریلائز ہونے والا ہے قیامت والے دن، تو وہ بہت اچھی طرح ریلائز کریں گے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کاش آج ہی وہ ریلائز کر لیں کہ ساری طاقتیں سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی. یہ پیشوا اور رہنما ضروری نہیں ہے کہ مذہبی ہو، یہ کوئی سیلیبریٹیز بھی ہو سکتے ہیں. کوئی بھی ایسا بندہ جس سے آپ انسپائر ہیں، بس اسی کا مطلب جو لوگ فین فالوئنگ کرتے ہیں، وہ پیتا کیا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، وہ اٹھتا کتنے بجے ہے، وہ پہنتا کیا ہے، وہ بالکل ہی پاگل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے. اور اسی کے لائف سٹائل کو ہم چلیں گے بھی اسی کی طرح، بیٹھیں گے بھی اسی کی طرح، بات بھی اسی کی طرح کریں گے. تو تمام وہی پیشوا اور رہنما جو ہے اس کے اندر آتے ہیں جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، اپنے پیرووں سے بے تعلقی کا ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا. تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، کوئی آپ سے بیزاری ظاہر کرے انسلٹ فیل ہوتی ہے نا کتنی. آپ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ کر رہے تھے، آپ ملنے گئے اس نے تو لفٹ ہی نہیں کرائی بلکہ بیزاری ظاہر کی. تو کہتے ہیں کاش ہم کو ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح یہ آج ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو وہ یہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. سبحان اللہ. سورۃ البقرہ جو ہے وہ مطلب سمجھ کر پڑھی جائے تو پورا دین سمجھ میں آ جاتا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیٹو عرب اسپیکر ہیں، انہوں نے یہ سورت 12 سال میں پڑھی تھی. 12 سال انہوں نے انویسٹ کیے تھے سورۃ البقرہ کو سمجھنے میں، اور جب مکمل ہوئی تھی تو پھر اونٹ قربان کیا. پھر ان کے بیٹے نے سورت 8 سال میں سمجھی تھی جو عبداللہ بن عمر تھے. تو ہم لوگ کے لیے اس میں اتنی ڈیپتھ ہے، ایک ایک ورڈ کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے کہ عرب اسپیکر کو 12 سال لگے، وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے ہار نہیں ماننی. ہم نے اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ اس لسٹ میں تو شامل کرنا ہے جو قرآن سمجھنے والے لوگ ہیں، اور کر رہے ہیں ہم الحمدللہ. لوگوں 2 باتیں اس میں ہیں. زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں، تو کھانے کے کیا 2 اصول ہے کہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو. اب ایک سیب ہے جو حلال ہے، جو مٹی میں گندا مطلب وہ کہتے ہیں روٹن ہوا ہے، پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں کیونکہ وہ طیب نہیں رہا. تو آپ کے لیے 2 چیزیں. پھر آپ کی کمائی بھی حلال ہونی چاہیے، آپ کا ذریعہ آپ کس ذریعے سے آ رہا ہے. تو اس میں ساری کنڈیشنز ہیں کہ عمدہ خوش ذائقہ خوشبو والی چیز ہو اور حلال ہو. انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں وہ علم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. یہی بات، یہ آیت جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو بھی اللہ کے نام پہ ہم نے باتیں کرنی ہم نے ریفرنس چیک کر کے کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی دیکھیں منع کیا گیا ہے. اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو، یعنی ہم بھی کہتے ہیں نا ہماری تو فیملی میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، مگر ہماری فیملی میں ایسے ہی ہوتا ہے نا.
تو اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات مطلب کہ جو جانور ہیں کان تو ان کے بھی ہیں، لسننگ کی پاور تو ان کی بھی ہے، لیکن جب چرواہا ان کو کہتا ہے آؤ تو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اٹ مینس آؤ، بس وہ فیملیئر ہیں اس ساؤنڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کمپریہینڈ ہی نہیں کر پاتے، ہانک پکار ہی لگتی ہے۔ جہاں پہ کسی کمرے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے یا کسی محفل میں بات کی جا رہی ہے، گزرے ہاں اچھا، وہ سنیں گے ہی نہیں، وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی پریزنٹ نہیں ہوں گے، ان کے لیے وہ صرف چند ساؤنڈز ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کو کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ اچھا، ابھی ہم نے پیچھے طیب کھانا کی بات کی ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے اور کھا کر شکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جو اگر کوشش کر کے پاک اور حلال کھانا کھا رہے تو خوش ہو کے کھائیں کہ ہم یہ بھی تو عبادت کریں، ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر تم پر کوئی پابندی ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ۔ مردار ہوتا ہے جس جانور کی پہلے سے ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، جو مر چکا ہوتا ہے، اس کا گوشت نہیں ہم نے کھانا۔ اگر کوئی مرنے والا ہوتا ہے فٹافٹ اس کو ذبح کر کے پھر کھایا جا سکتا ہے تاکہ وہ بلڈ نکل جائے۔ مطلب بیماری سے نہ مرنے والا ہو، یعنی اگر کسی کو تیر لگا ہے، وہ مرنے والا ہے، تو آپ جلدی سے اس کو ذبح کریں اور اس کو کھا لیں۔ خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یعنی کہ اس میں وہ ساری نظر نیازیں بھی آتی ہیں جو کہ پاکستان میں خاص طور پہ پتہ نہیں کس کس کے نام کے اوپر دی جا رہی ہوتی ہیں، اس دن کی تو اس دن کی، وہ اللہ کے لیے نہیں دی جا رہی ہوتی، وہ اس دن کے لیے دی جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ اسی کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون توڑ شکنی کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی یہاں پر اس کی نیت آ جاتی ہے کہ اس کی نیت نہیں تھی کہ وہ یہ لا توڑے، وہ مجبور ہے، وہ یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے، یعنی بس اتنا ہی کھائے کہ اس کی ایپیٹائٹ بھر جائے، یہ نہیں کہ بس پیٹ بھر کے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا۔ کوئی بھی شخص جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، یہ آیت پڑھ کے لرز جانا چاہیے اس کا دل کہ اللہ مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ ایک مفہوم حدیث ہے، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو، راستے میں یا ویسے ان جنرل، اور وہ مسافر کو پانی نہ پلائے۔ وہ شخص جس نے کسی سامان کے بارے میں قسم کھائی کہ اس نے اتنے میں خریدا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ وہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناحق مارے۔ عصر کا وقت اس لیے کہ ڈے اینڈ ہو رہا ہوتا ہے، اندھیرا ہونے والا ہوتا ہے، بس اپنے مال بیچنے کی خاطر جو ہے وہ جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ دیا تاکہ اس کا ناحق دوسرے کا مال کھا لے۔ ان لوگوں سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ اور ہم قرآن کے اندر ہم لوگ جگہ جگہ یہ بات بھی نوٹس کریں گے کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، تاکہ ہم انٹینشنلی وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو انشاءاللہ۔ نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پاک بھی نہیں کرے گا، کیونکہ انسان پرفیکٹ ہے ہی نہیں، اس کو پاکی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو پاک کیا جائے۔ ایون جنت میں جب داخل ہو رہے ہوں گے اس کے باہر بھی وہ ایک نہلایا جائے گا، غسل ایک سٹریم ہے جس کے اندر سے انسان جو پھر پاک ہو کے جنت میں جائے گا۔ تو ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی۔ یہ وہ ضلالت نہیں ہے جو ہم زال سے کہتے ہیں، یہ دعات سے ضلالت ہے، یعنی گمراہی، اور جس کو وہی ہے ضلالت، گمراہی۔ اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کتنی پیاری آیت ہے، یعنی اتنے بہادر ہو آپ کہ ہاں ہم تو جہنم کا عذاب برداشت کر لیں گے۔ ہوتے ہیں نا کچھ ایسے دوست، اچھا چھوڑ دو نماز، میں بھگت دوں گا تمہارا عذاب، اچھا میں کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ کو میں بچا لوں گا تمہیں۔ کیا ریئلی اس کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں؟ جہنم کا دھواں جو ہے نا، اس دھوئیں کی جو گرمی ہے وہی جھلسا کے رکھ دینے والی ہے۔ ہم کیسے اس کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ ریزن بتا دیا۔ نیکی یہ نہیں ہے، اب یہ کہ نیکی کیا ہے، نیکی کے بارے میں جاننا ہے، اس آیت کا نام ہے آیت البر۔ اگر نیکی کے بارے میں جاننا ہے تو یہ آیت پڑھ لی جائے۔
نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی کے بارے میں یہ 16 باتیں ہیں، تو آپ لوگ پوائنٹس بنا سکتے ہیں کہ ایک بڑی کمپریہنسو ڈسکرپشن ہے نیکی کی۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں، پہلا رشتہ داروں کا نام آ رہا ہے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راہ باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ ہم سب کو، ہم سب کی اولادوں کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ راست باز اور متقی لوگ ہیں۔ اللہ کی گواہی آ گئی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ قتل، یعنی جیسا قصاص قتل کے بدلے قتل، جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دیا جائے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے۔ غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، یہ نہیں کہ اچھا قتل میں نے کیا تو میری جگہ اس کو قتل کر دو۔ اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے سے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ اس کو دیت کہتے ہیں کہ آپ اچھا قتل ہو گیا، اب فیملی کو اپروچ کرو کہ غلطی سے قتل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یا نیت نہیں تھی، لڑائی کر رہے تھے، سیلف ڈیفینس تھا، تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں یا واٹ ایور، یہ ہماری آفر ہے، آپ اس کو قبول کریں، قاتل کی جان بخش دی جائے، اور وہ فیملی اگر معاف کر دے تو یہ اور ہے۔ آج کل تو پریشرائز کر کے انہی کی جانوں کے وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ یہ ان کی دل کی تسلی کے ساتھ اگر ہاں ہم معاف کر دیتے ہیں خون تو ہے۔ اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی کہ وہ کہے کہ نہیں میں نے اتنے ہی پیسے لینے آپ کا سارا کچھ، یعنی کہ اگلا بندہ جو نیڈ میں ہے، جو کسی کی جان بچانا چاہ رہا ہے، وہ آپ فائدہ اٹھاؤ موقع سے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، یعنی عقل رکھنے والے لوگوں، اہل جو الباب لوگ ہو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یعنی کہ جب قاتل جس نے قتل کیا کسی کو، جب اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو ایکچولی میں اور بہت سارے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں وہ اور لوگوں کو قتل کر دے، تو قصاص میں زندگی ہے۔ اور پھر ایک لاء قائم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے، یہ وصیت کا ابتدائی حکم آ رہا ہے، اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے تو پھر معاملہ سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کر دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی آیت آ رہی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ تو روزہ کیا پیدا کرتا ہے؟ ہم میں تقویٰ، اور وہی تو ہم قرآن میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم متقین بننا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ بیماری وہ جو آ کے چلی جائے، ایسی بیماری جو دائمی بیماری ہے کہ آپ کو پرماننٹلی آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو وہ ڈیفرنٹ ایک بات ہے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تو اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اب یہ ابتدائی حکم ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ وہ ہے تھوڑا سا ریلیف دیا جا رہا ہے کہ اچھا روزہ چھوٹ گیا تو فدیہ دے دو یا روزہ رکھ لو، لیکن بعد میں جا کے آپ دیکھیں گے کلیئرٹی آ جائے گی۔ اگر آپ رکھ سکتے ہو فزیکلی تو خود ہی رکھنا ہے، فدیہ پھر بعد میں آ جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بھی بات ہو رہی ہے نا، مدنی صورت ہے کہ ایام بعد وہ 3 روزے 13، 14، 15 کے روزے ہوتے تھے، تو یہ ابتدائی حکم تھا۔ انیشیل حکم یہ تھا کہ ایک سال کے اندر تقریباً 30+ روزے یہ پورے ہوں گے، تو مسلمان پہلے وہ روزے رکھتے تھے۔ رمضان کا مہینہ جو پورے 30 روزے ہیں وہ بعد میں حکم آتا ہے۔
رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی کوئی فخر کی بات نہیں کہ میں تو سفر پر ہوں، اچھا میں روزے رکھ رہی ہوں۔ اللہ نے جو نرمی دی ہے ہمیں لے لینی چاہیے، کیوں اپنی جان کو مشکل میں ڈالتے ہیں؟ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ آج کل کے سفر ویسے آسان ہو گئے ہیں تو روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ ان سفروں کو دماغ میں رکھ کے جو گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر یا پیدل کر کے جا رہے ہیں، ان کو رکھ کے انیشیل تو ان کے لیے کہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا اور جو جواب دیتا ہوں۔ آپ سب لوگ اپنے اپنے دل میں اللہ کو پکار کر دعا مانگے، قرآن کے ساتھ تو ویسے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ابھی اللہ نے کہا ہے کہ میں سنتا ہوں پکار، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کی دعائیں اللہ قبول فرمائے۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ یہ دعویٰ تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا نا کہ میں ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، زینت بخشتا ہے، عیب چھپاتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت اگزامپل ہے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شاباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ یہ تو ہمیں سب کلیئر ہے، بڑی مشکل سی اردو ہے، رات کا دھاگا صبح کے دھاگے سے کلیئر نظر آ جائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو۔ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو یعنی اعتکاف کرو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں۔ اب آگے اگلی آیت میں رشوت کی طرف اشارہ آتا ہے، کیونکہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے نا کہ حلال کے اندر گزر بسر کرو، تو ساتھ ہی یہ رشوت کی بات آ رہی ہے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ وہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے، یعنی کہ ہم سے پیسے لے کر اس کا مال ہمیں دے دیں، یہ زمین ہمیں دے دیں، ایگزامپل ہے اس کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، یعنی کہ چاند جو ایک ابدی کیلنڈر ہے، اور ہمیں رمضان کا، محرم کا بھی چاند کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو ہمیں بڑی کلیئرٹی سے پتہ چل جاتا ہے چاند کا کریکٹر کیا ہے۔ چاند کوئی عبادت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اس دور میں عرب میں ایک روایت تھی کہ وہ حج کے لیے جب نکل جاتے تھے، پھر کوئی چیز یاد آ جاتی تھی تو واپس وہ کہتے تھے نہیں ہم تو نکل گئے، ہم دروازے سے نہیں آ سکتے، تو پیچھے سے دیوار پھاند کے آتے تھے۔ تو یہ بیس لیس سی ایک عجیب سی حرکت تھی، تو توہم پرستی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ہی رول آؤٹ کر دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ کن سے لڑو؟ جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہاں فتنے سے مراد یہ کہ کوئی گروہ یا شخص کسی کو صرف اس بنا پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہو کہ وہ دین پر عمل کر رہا ہے یا اس نے باطل کو چھوڑ کر حق کو اپنا لیا ہے، تو اس کو یہاں پر فتنہ کہا گیا ہے۔ اور فتنہ جو ہے وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت انسان نہیں کر سکتا، اس لیے فتنہ ختم ہونا چاہیے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں تم سے لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جنگ کے احکامات ہیں، ہم نے لڑائی کو انیشیٹ نہیں کرنا، ہم نے سٹارٹ نہیں کرنا، لیکن اگر سر پہ پڑ گئی ہے ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ پھر یہی آپ کی زندگی کے اندر ہمارے رویہ ہونا چاہیے، ہم نے لڑائی نہیں کرنی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کے بیچ میں ڈال دیا تو بزدلوں کی طرح پھر بھاگنا نہیں ہے، پھر لڑنا ہے۔ تو یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مسجد حرام کے پاس لڑائی منع ہے، لیکن اگر وہ وہاں پہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنا سیلف ڈیفenس کرنا ہے، آپ نے لڑنا ہے ان سے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے،
یعنی کہ اگر کوئی ان مہینوں میں تم سے جنگ کر رہا ہے تو پھر تم بھی انہی میں کرو گے. اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایک صحابی کے بارے میں ایک اسکول میں سٹوری پڑھی تھی، مجھے نام نہیں یاد آ رہا نا، کہ وہ جنگ کے اندر تلوار لے کے وہ مارنے لگتے ہیں، وہ تھوک دیتا ہے ان کے چہرے پہ کافر، تو وہ تو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے تو میں اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، اب ذرا پرسنل ہو گیا تو اب میں نہیں ماروں گا. تو ہم نے یہ پرسنل بات ہی نہیں ہے، اللہ کی خاطر ہے. پرسنل ہو کے زیادتی نہیں کرنی، اس چیز سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ چیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. احسان کی ڈیفینیشن بہت بہت خوبصورت ہے. احسان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام والی حدیث بھی ہے. احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، ہر چیز اس میں خوبصورتی ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر معاملے میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آپ کے مینرز میں خوبصورتی ہو. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو یعنی کہ حالات کے مطابق، ظاہر سفر لمبا ہوتا تھا، تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، یعنی قربان نہ ہو جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. اب تو خیر فیشن کے لیے بال نہیں مڑوائے جاتے کہ ہم برے لگیں گے، لیکن اگر کوئی سر میں پھوڑے ہیں، کوئی دانے ہیں تو اس میں ہی رخصت ہے. لیکن یہ کہ سر تو منڈوانا ہوتا ہے حج اور عمرے کے بعد، اور اگر نہیں ہے تو پھر فدیہ کے طور پر روزے رکھے، صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، ٹوٹل 10 ہو گئے. اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسپیسیفائی کر لیا جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو، یعنی جو لوگ وہاں کے لوکلز ہیں وہ 10 روزے وہیں پہ ہی رکھیں گے. حج کے مہینے، کیونکہ وہ وہیں تو رہتے ہیں تو وہ گھر ہی ہے نا ان کا. حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. جب میں حج کے لیے گئی تھی میں امیزڈ ہو گئی تھی. عرفہ کے میدان سے جب ہم واپس آ رہے تھے اتنی لڑائیاں لوگ کر رہے تھے، کس بات پہ. بس کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے تھے، اس میں میرے گروپ کے لوگ آئیں گے، حالانکہ وہ بس گورنمنٹ کی ہوتی ہے، جو بیٹھے اور جائے. آپ حج کر کے نکلے ہو، ابھی آپ گناہوں کی وہ معافی کرو. اور قرآن میں کیا لکھا ہے کہ لڑائی جھگڑے نہ کرو. ایسا شیطان کا اٹیک ہوتا ہے. اتنی لڑائیاں آپ دیکھیں گے وہیں عرفہ سے نکلتے ہوئے کہ ہم لوگ حیران ہو رہے تھے. باقاعدہ وہ فزیکل والی لڑائیاں، دھکے دے کے ایک آدمی یوں کھڑا ہوا ہے اور باقی 10 آدمی دھکا دے کے بس کے اندر داخل ہو رہے ہیں. حد ہوگی. جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے کر جاؤ، ویری امپورٹنٹ. اور ہر عام حج کے لیے آپ گھر سے نکلیں، آپ کے پاس آپ نے جاب تک بھی جانا ہے نا، آپ کے پاس سفیشینٹ آپ کے راستے کا زیادہ راہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس آپ کا جو بھی ہمارے ایسینشلز ہیں، ہمارا کریڈٹ کارڈ یا پیسے یا کچھ بھی، اگر لمبا سفر ہے، پانی، کوئی چیز، زیادہ راہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں. سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے کر جاؤ، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے. کیا؟ تقویٰ. بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. ہم لوگ 199 پہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم کریں گے. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ، یعنی کوئی بزنس وغیرہ تمہارا، نیت تمہاری حج کی ہے لیکن تم اپنا کوئی تجارت کا سامان لے گئے ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، یعنی وہی طریقہ جو اللہ نے ہمیں بتایا، اپنی طریقے سے انوینٹ نہیں کرنا. ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو کیا تھا کہ جو قریش کے سردار تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پلٹنے کی جگہ تو عام عوام کے لیے ہم تو تھوڑے سے سپیریئر ہیں، ہم یہاں سے نہیں پلٹیں گے. تو انہوں نے اپنے لیے جو نا اپنے خاص لوگوں کے ریچولز تھوڑے سے الگ بنائے گئے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر دے دیا کہ اپنی طرف سے عبادت کے طریقے ایجاد نہیں کرنے، جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں تم نے بھی وہیں سے پلٹنا ہے. اور یہ 9 ذی الحج جو ہے نا وہ دن ہوتا ہے عرفات کا دن، جس دن حج کے میدان میں سب جمع ہوتے ہیں. اور ایکچولی میں عرفہ کا دن ہی مین حج ہے. اور عرفات کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی، یہ میں نے ابھی بلکہ ریسنٹلی نعمان علی خان کے لیکچر میں چھوٹے سی بات سنی تھی، میں آپ لوگ کو بتاؤں، مجھے بہت اچھا کمپیریزن لگا. انہوں نے کہا حج اور قیامت حج کیا ہے؟ وہ قیامت کا ریمائنڈر ہے. حج والے دن آپ نے کیا پہنا ہوتا ہے؟ وہ 2 کپڑے
وہ ایک کپڑا جو قبر کے اندر جس سے آپ کو دفنایا گیا ہے، قیامت والے دن کا آپ کو ریمائنڈر ہے وہ دن. اور کہاں آپ نے جا کے جمع ہونا ہے؟ عرفات کے میدان میں. تو قیامت والے دن بھی آپ نے کہاں جا کے جمع ہونا ہے؟ سب برابر ہیں، مرد عورت برابر جا رہے ہیں، امیر غریب. تو قیامت والے دن بھی تو حج جو ہے وہ ایک طرح سے بہت بڑا ریمائنڈر ہے ہمارے قیامت کے دن کا. اور مقبول حج کی علامت ہے کہ دل دنیا کی محبت سے فارغ ہو جائے اور آخرت کی طرف راغب ہو جائے. اور حج کے موقع پر صرف دنیا نہ مانگیں بلکہ حج کے موقع پر آخرت بھی مانگے. یہ انشاءاللہ آگے آئے گا. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ یہیں پر مکمل کرتے ہیں اور اپنی جو ہے قرآن پڑھنے کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں. اے اللہ یا رب العالمین، اس تلاوت کلام پاک کو میری قبر میں میری ویرانی کا ساتھی بنا. اے اللہ، قرآن عظیم کی برکت سے مجھ پر رحم فرما اور اس کو میرے لیے رہنما، روشنی، ہدایت اور رحمت بنا. اے اللہ، تو مجھے یاد دلا دے اس میں سے جو میں بھول گیا، اور تو مجھے سکھا دے اس میں سے جو میں نہیں جانتا، اور تو مجھے رات کے اوقات اور دن کے اوقات میں اس کو پڑھنے کی توفیق بخش، اور تو اس کو میرے حق میں شہادت خاتمہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. 3 بج گئے ہیں تو یہی ٹائم جو ہے 1.5 سپارہ پڑھنے میں ہمیں لگا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اتنا ہی ٹائم لگے گا. اپنے مائنڈس کو پریپیئر کر کے آئیں. کل فرائیڈے والا دن ایکسیپشن ڈے ہوگا. ایوری فرائیڈے یہاں پہ 2 خطبے ہوتے ہیں اور آپ سب نے بھی جمعہ پڑھنا ہوتا ہے. تو میں ڈسکس کر رہی تھی کہ سیکنڈ جمعہ میں پڑھنے، مطلب میں تو یہیں پر ہی ہوں گی، میری جاب ہے کل، لیکن سیکنڈ جمعہ آپ لوگ سیکنڈ جمعہ پڑھ کے اس کے بعد ہم کلاس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ فرسٹ جمعہ یہ جیسے آپ نے اسپیکر دیکھا ہے اس پہ چل رہا ہوتا ہے اور سیکنڈ جمعہ چل رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ڈسٹربنس بھی ہوگی. تو ہم سیکنڈ جمعہ پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کلاس یہاں پہ سٹارٹ کر دیں گے. صرف جمعے کے لیے جو ہے ٹائمنگ جو ہے وہ سیکنڈ جمعے کے بعد ہے. ایوری ڈے سیکنڈ جمعہ 1:15 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور 2 بجے تک تقریباً آپ ڈن ہو جاتے ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سیکنڈ جمعہ سے جیسے ہی ڈن ہوں گے ہم لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو میں اس لیے پہلے بتا رہی ہوں کہ آپ نے افطاری کی کل کی جو تیاری کرنی ہے، کل کی افطاری آپ دن کے ٹائم میں بنا کر آ جائیں تاکہ آپ لوگ ریلیکس ہو کے گھر جائیں، تھوڑا ریلیکس کریں، اپنا قرآن پڑھیں اور اپنا ریزیوم کریں. تو باقی سارے دن 12:30 صرف جمعے والے دن. جی جمعے کے بعد جی فرائیڈے کی. اور سیٹرڈے سنڈے بھی کلاس ہے، یہ کنٹینیوس چلے گی انشاءاللہ 20 تک ایوری ڈے 12:30. میں یہیں پہ جاب کرتی ہوں تو میں 12 o'clock میرا آف ہو جائے گا تو میں اوپر انشاءاللہ تعالیٰ 12:20 پہ میں یہاں پہ ہوں گی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. میں آف کر رہی ہوں فون کو انشاءاللہ. جب